بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے یوکرین پر دنیا کا سب سے طاقتور بم گرا دیا۔ روس پر بھارت کے رویے سے مغربی ممالک خوش نہیں۔ برطانیہ۔ تیل کی قیمت $300 فی بیرل تک پہنچ جائے گی، روس کی دھمکی۔ روس ایران کے بعد سب سے زیادہ پابندیوں والا ملک بن گیا۔ روس کے ساتھ چینی دوستی چٹان جیسی مضبوط ہے۔ چائنا۔ روس کا عالمی عدالت کے بلانے پر انکار۔ روسی تیل کو مسترد کرنا تباہ کن ہوگا، روس۔ روسی تیل پر پابندی کے لیے امریکہ کی نظریں سعودی عرب پر۔ مشورے ماننے کو تیار ہیں لیکن عالمی پابندیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، طالبان۔ پاکستانی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اپوزیشن کو ایسی شکست دوں گا کہ یہ 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے یوکرین پر دنیا کا سب سے طاقتور 500 کلو گرام وزنی بم گرا دیا، جس کے نتیجے میں 18 شہری مارے گئے ہیں۔ روسی طیاروں نے یوکرین پر 500 کلو وزنی جو بم گرائے ہیں وہ فادر آف آل بم FAB-500 کہلاتے ہیں۔ دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے روس یوکرین بحران حل کرنے کے لیے 6 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ بورس جانسن نے تنازع کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں تیز کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی صدر پوٹن کو عسکری طاقت کے ذریعے بین الاقوامی قوانین کو پھر سے لکھنے میں کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ اس جارحانہ اقدام میں پیوٹن کی ناکامی ضروری ہے۔ ہمیں فوجی طاقت کے ذریعے قوانین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کا دفاع کرنا چاہیے۔ یوکرین جنگ کے رد عمل میں برطانیہ نے بھارت سے روس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اپیل کی ہے۔ بھارت ایک حد تک روس پر انحصار کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں روس کے خلاف مذمتی قرارداد پر رائے شماری کے دوران بھارت غیر حاضر رہا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کا روس پر انحصار دفاعی اور اقتصادی شعبوں میں ہے۔ اس انحصار کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ اور اتحادی ممالک کو بھارت کے ساتھ دفاعی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ہم بھارت کے ساتھ قریبی سیکیورٹی رابطوں میں کام کر رہے ہیں، ہم نے مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں، ہم تجارتی معاہدوں پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد بھارت کو جمہوری ملکوں کے قریب لانا ہے۔ بھارت کے رویے سے مغربی ممالک خوش نہیں ہیں، اگرچہ یوکرین بھارت سے دور ہے، لیکن اگر ہم یوکرین کے شہریوں کے خلاف ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو برداشت کرتے ہیں تو یہ دنیا میں دیگر مقامات تک پھیل سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بھارت میں بھی پھیل جائیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ روس کے حوالے سے بھارتی موقف میں تبدیلی نہیں آئی، اور امریکہ اس پر بھارت سے بات کر رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ہماری تیل کی برآمد پر پابندی لگائی تو یورپ کو گیس سپلائی بند کر دیں گے۔ ہم جرمنی جانے والی گیس کی مین پائپ لائن کو بند کر سکتے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک مذاکرات پر بہت کم پیش رفت ہوئی ہے، اور روس کا یوکرین پر حملہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کے لیے سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس کی وجہ سے 17 لاکھ سے زائد یوکرینیوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ واضح رہے دوستوں کہ روس نے یوکرین کے کچھ شہروں سے لوگوں کو بیلاروس اور روس کی طرف محفوظ راہداری دینے کے لیے جنگ بندی کی پیشکش کی تھی، تاہم یوکرین نے اس کو رد کر دیا تھا، جس کے بعد دارالحکومت میں پھر سے لڑائی تیز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 2 شہروں میں محفوظ شہری ابھی تک وہیں ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اتحادی روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے روسی تیل درآمد کرنے پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور اس وقت عالمی مارکیٹ میں 2008 کے بعد سے
تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں۔ دوسری جانب روس نے کہا ہے کہ اگر روس کے تیل کو مسترد کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے اور تیل کی قیمت $300 فی بیرل تک پہنچ جائے گی۔ جاپان نے بھی روس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جاپان کی جانب سے 20 مزید روسی حکام پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس کے بھی 12 شہریوں اور مزید 12 اداروں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جاپان نے روس اور بیلاروس کو تیل ریفائنری کے آلات سمیت ایسے آلات کی برآمد پر بھی پابندی لگائی ہے جو عسکری استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے مختلف ممالک پر عائد کی گئی پابندیوں پر نظر رکھنے والے ادارے کاسٹیلن کے مطابق یوکرین پر حملے کے بعد سے روس پر عائد کی گئی پابندیوں نے اسے شام اور ایران سے بھی زیادہ پابندیوں والا ملک بنا دیا ہے۔ 24 فروری کو روس کے یوکرین پر حملے سے پہلے ہی روس پر 2754 پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جبکہ اس حملے کے بعد سے اس پر مزید 2778 پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس وقت روس پر مجموعی طور پر 5532 پابندیاں عائد ہیں، جبکہ ایران پر 3616 پابندیاں نافذ ہیں۔ روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں میں سے سب سے زیادہ 21% پابندیاں امریکہ کی جانب سے لگائی گئی ہیں، جبکہ برطانیہ اور یورپی یونین کی جانب سے روس پر مجموعی طور پر 18% پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے دوستو اسے دنیا بھر کے ممالک کی جانب سے پابندیوں اور بائیکاٹ کا سامنا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ چائنا کی دوستی روس سے انتہائی مضبوط ہے، اس میں کوئی دراڑ نہیں، تاہم یوکرین مسئلے پر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ روس کے ساتھ چینی دوستی چٹان جیسی مضبوط ہے۔ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون بہت وسیع ہیں۔ یوکرین معاملے پر چائنا کا موقف واضح ہے۔ روس اور یوکرین باہمی اختلافات کو پرامن انداز سے حل کریں۔ مذاکرات ہی مسائل کے حل کا بہترین راستہ ہے اور تمام ممالک کی علاقائی خود مختاری کا احترام اور تحفظ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں چائنا بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا پہلے ہی اس تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے، لیکن چائنا ساتھ ساتھ روس کے خلاف تجارتی اور معاشی پابندیوں پر بھی تنقید کرتا آ رہا ہے۔ روس نے عالمی عدالت انصاف میں یوکرین کی طرف سے دائر کیے گئے کیس کی سماعت کا بائیکاٹ کیا ہے، جس پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روس کی عالمی عدالت انصاف میں غیر حاضری پر اس کے سربراہ اور یوکرین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ روس کی خالی کرسیاں بول رہی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روسی صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ مشرقی یوکرین میں غنڈہ گردی اور نسل کشی کا نشانہ بننے والے لوگوں کے تحفظ کے لیے روس کی فوجی کارروائی ضروری تھی۔ عدالت نے ہنگامی بنیادوں پر 2 روز کے لیے سماعت رکھی، لیکن روس کے سفارتکار نے عدالت کو لکھا کہ ان کی حکومت اس میں حصہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ عدالت فوری طور پر روس کی کارروائی روکنے کا حکم دے۔ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکشن لے۔ روس کو لازمی روکا جانا چاہیے اور عدالت کا اسے روکنے میں کردار ہے۔ یوکرین نے عالمی ادارہ انصاف میں کیس دائر کیا تھا۔ دونوں ممالک نے 1948 میں نسل کشی سے بچاؤ کے لیے ہونے والے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر عدالت کے فیصلے پر ممالک عمل کرتے ہیں، تاہم عدالت اپنے فیصلوں پر براہ راست عمل درآمد کے وسائل نہیں رکھتی۔ عدالت میں ابھی تک 2014 میں روس کے کریمیا کو اپنے ساتھ ملانے کا کیس چل رہا ہے۔ روس کی یوکرین پر فوجی کارروائی جاری ہے۔ مذاکرات کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین شرائط پوری کرے تو فوجی ایکشن ایک لمحے میں رک جائے گا۔ یوکرین فوجی کارروائی بند کرے۔ غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے یوکرین اپنے آئین میں تبدیلی کرے۔ کریمیا کو روسی علاقے کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ علیحدگی پسند جمہوریہ کو آزاد علاقوں کے طور پر تسلیم کیا جائے۔
روس پر پابندیوں کا دوستوں سلسلہ جاری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اور مغربی رہنماؤں نے روسی تیل پر انحصار کم کرنے کی حمایت ظاہر کی ہے۔ دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ روسی تیل کو مسترد کرنا تباہ کن ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے عنقریب سعودی عرب اور وینزویلا کے دوروں پر غور ہو رہا ہے تاکہ یوکرین جنگ کے باعث سعودی عرب اور وینزویلا سے اپنے خام تیل کی پیداوار میں اضافہ کر سکے۔ امریکی وائٹ ہاؤس یوکرین پر روسی حملے کے بعد پیدا ہونے والے توانائی کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس سلسلے میں اگلے چند دنوں میں صدر جو بائیڈن سعودی عرب اور وینزویلا کا دورہ کریں گے۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے ان خبروں کو قیاس آرائیاں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی ایسے کسی دورے کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔ متعدد امریکی قانون سازوں نے مشورہ دیا ہے کہ وینزویلا کا خام تیل روسی خام تیل کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اس وقت خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی 10% درآمدات کے لیے روس پر انحصار کرتا ہے۔ امریکی قانون ساز روس کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کے لیے مضبوط قانون سازی کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں امریکہ میں روسی تیل اور توانائی کی مصنوعات درآمد کرنے پر مکمل پابندی بھی شامل ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں ہم پر اپنی مرضی تھوپنا چاہتی ہیں۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی سب سے پہلی کوشش ہے کہ کسی طرح افغانستان میں ان کا اپنا پسندیدہ نظام حکومت نافذ کیا جائے۔ مغربی ممالک کی جیب میں ایک فہرست ہے جنہیں وہ اہم عہدوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ان کے حمایت یافتہ لوگوں کو افغان حکومت میں شامل کیا جائے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان 2020 کے دوحہ معاہدے پر عمل کے حوالے سے الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدے کی کئی شقوں کو خفیہ رکھا گیا ہے جن کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ افغان قوم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دوحہ معاہدے میں کیا شامل تھا۔ کسی بھی ملک نے ابھی تک سرکاری طور پر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، نہ ہی افغان طالبان پر پابندیاں ہٹائی گئی ہیں۔ عالمی برادری طالبان سے دو ہی چیزیں چاہتی ہیں، پہلی لڑکیوں کی تعلیم اور دوسری ایسی جامعہ حکومت جس میں تمام قبائل شامل ہوں۔ دوسری جانب افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے مشورے تو ماننے کو تیار ہیں لیکن پابندیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ رہنماؤں میں مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق، سعد رفیق، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے شازیہ مریم، نوید قمر، جبکہ جے یو آئی کی جانب سے شاہدہ اختر علی اور عالیہ کامران شامل تھے۔ تحریک عدم اعتماد ایڈیشنل سیکرٹری قومی اسمبلی محمد مشتاق کے پاس جمع کروائی گئی ہیں، جس پر 86 ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر جتنے دستخط درکار تھے سب موجود ہیں۔ عمران خان کا گھر جانا سب سے ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی بلکہ مزید تکڑی ہو کر آئے گی۔ یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہوگی جس میں ہم انہیں ایسی شکست دیں گے کہ یہ 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کو جانتا ہوں، وہ کبھی چوروں کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اپوزیشن کے پیچھے ایک نہیں کئی بیرونی ہاتھ ہیں۔ میرے ارکان کو 18 کروڑ کی آفرز کی جا رہی ہیں۔ میں نے ارکان سے کہا ہے کہ ان سے پیسے لے لیں اور غریبوں میں بانٹ دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جہاں چوری سے پیسہ بنے وہاں لوگ پڑھائی اور محنت کیوں کریں گے، پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لیکن میں جب تک زندہ ہوں NRO نہیں دوں گا۔ کپتان مخالف کے ہر حربے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ چوروں کا ٹولہ اور ڈاکوؤں کا گلدستہ جو بھی کرے میں ان کے لیے تیار ہوں۔ جنرل پرویز مشرف نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور طاقتوروں کو NRO دے دیا تھا۔
زرداری کہتا ہے کہ میری بات نہ مانی یا مطلب میری بلیک میلنگ میں نہ آئے تو میں حکومت گرا دوں گا۔ اپوزیشن جو بھی چال چلے، کپتان جب میدان میں ہوتا ہے تو ہر چیز کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں دوران پرواز طیارے کا ایمرجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے والے مسافر کو ایئر ہوسٹس نے بمشکل قابو کر کے 90 مسافروں کی جان بچا لی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں دوران پرواز ایک مسافر اپنی سیٹ سے اچانک اٹھا اور ایمرجنسی گیٹ کھولنے لگا۔ ایئر ہوسٹس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافر کو دبوچ لیا اور دیگر عملے کو مدد کے لیے پکارا۔ طیارے کے عملے کے پہنچنے تک ایئر ہوسٹس نے مسافر کو قابو میں رکھا۔ عملے نے مسافر کو زبردستی سیٹ پر بٹھا کر بیلٹ سے باندھ دیا اور جہاز کے کپتان کو اطلاع دی، جس نے کنٹرول ٹاور سے ہنگامی لینڈنگ کی اجازت اور ایئرپورٹ سیکیورٹی کی مدد طلب کر لی۔ طیارے کی لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ سیکیورٹی نے مسافر کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا، جہاں تفتیش کا عمل جاری ہے۔ طیارے میں 90 مسافر سوار تھے، جنہوں نے ایئر ہوسٹس کی حاضر دماغی اور بہادری کی تعریف کی۔ سبز پتوں والی سبزیوں میں موجود نائٹریٹ دل سمیت پٹھوں کا محافظ ہوتا ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیوں کے لاتعداد فوائد ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے مسلز یعنی پٹھوں کو بڑھانا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہرے پتوں والی سبزیوں کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیں۔ ایڈتھ کووان یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جرنل آف نیوٹریشن میں شائع رپورٹ میں اپنے سروے کی تحقیقات پیش کی ہیں۔ ہرے پتوں والی سبزیوں میں نائٹریٹ کی بہتات ہوتی ہے، جو پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہو جائیں تو نہ صرف چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے، بلکہ گر کر چوٹ لگنے اور ہڈیوں کے فریکچر کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میلبورن میں واقع بیکر ہارٹ اینڈ ڈائبٹیز انسٹی ٹیوٹ نے 3760 افراد کا 12 سال تک مطالعہ کیا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن افراد کے جسم میں نائٹریٹ کی مقدار زیادہ رہی، دیگر افراد کے مقابلے میں ان کے پٹھے 11% زائد مضبوط تھے، اور وہ دیگر سے 4% تیزی سے چل پھر بھی سکتے تھے۔ اس طرح کسی ورزش کے بغیر پٹھوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہرے پتوں کے ساتھ ورزش یا وزن اٹھائے جائیں تو اس کے مزید فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بزرگ افراد کو اپنی خوراک میں سبز پتوں والی غذا کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جن میں پالک، سلاد اور چقندر بھی شامل ہے۔ لیکن سبز پتوں والی سبزیاں دل کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خون کی چھوٹی بڑی رگوں کو ہموار اور پرسکون رکھتی ہیں۔ ملکہ الزبیتھ، جن کو باس لیڈی بھی کہا جاتا ہے، اپنا ہر کام اتنی نفاست پسندی سے کرواتی ہیں، بلکہ چونکہ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت چلتی ہیں تو اس طرح وہ اپنے مخصوص نوکر بھی رکھتی ہیں۔ ملکہ نے اپنے لیے ایک خاص قسم کے اعلیٰ تجربہ کار واٹر مین رکھے ہوئے ہیں۔ جب ملکہ کو سمندر کی سیر کے لیے جانا ہوتا ہے، ان نوکروں کو، جو کہ آبی ماہر ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ بلواتی ہے، میٹنگ رکھتی ہے اور پھر ساتھ جاتی ہے۔ ملکہ کو چونکہ گھڑ سواری بہت پسند ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک گھڑ سوار رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تنخواہ بھی اسی کو دیتی ہے۔ گھڑ سوار صرف گھوڑا ہی چلانے والا نہیں ہوتا، بلکہ اعلیٰ نسل کے دوڑنے والے جانوروں کو بھی چلانا جانتا ہے۔ ملکہ نے اپنے خاص قسم کے جوتے بنانے والا ماہر رکھا ہوا ہے، جو ان کے لیے ایسے جوتے بناتا ہے جس میں موزے پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آرام دہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ماہر نوکر ہوتا ہے جو ہر دن کے ہر تقریب کی جگہ کے لحاظ سے ملکہ کے جوتے ڈیزائن کرتا ہے۔ ملکہ نے شروع سے ایک جوتے پہنانے والی نوکرانی بھی رکھی ہوئی ہے، جو ان کے پاؤں میں جوتے پہناتی ہے اور ان کے پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے۔ ٹویٹر کے بانی اور سربراہ جیک ڈورسی نے دنیا کی سب سے پہلی ٹویٹ $29 لاکھ یعنی 45 کروڑ 38 لاکھ پاکستانی روپے میں نیلام کر دی ہے۔ صرف 5 الفاظ پر مشتمل یہ تاریخی ٹویٹ خود جیک ڈورسی نے 21 اور 22 مارچ 2006 کی درمیانی شب ٹویٹر سروس کا آغاز کرتے ہوئے کی تھی۔
ٹویٹ برج اوریکل نامی کمپنی کے سربراہ سینا ایسٹاوی نے ایک سخت مقابلے کے بعد $29 لاکھ کی بولی لگا کر یہ خرید لی۔ جیک ڈورسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹویٹ کی فروخت سے ملنے والی رقم وہ افریقہ میں غریبوں کی فلاح و بہبود پر کام کرنے والی تنظیم گیو ڈائریکٹلی کو عطیہ کریں گے۔